ہمارے دھرم کی شروعات لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دھرم جو ہے وہ مکے مدینے سے آیا ہے. غلط ہے یہ. ہمارے دھرم کی شروعات یہیں ہندوستان سے ہوئی ہے. شنکر جی وہاں لنکا میں آئے تھے. وہ ہمارے دھرم کے اسلام دھرم کے سب سے پہلے پروفٹ ہیں. وہ ہندوستان میں آئے تھے. یہ ہمارا جنم بھومی بھی ہے, ہمارا دھرم بھومی بھی ہے. اس لیے ہم کو اس سے پیار ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان. اسے ویڈیو میں نے پہلے کیا تھا, سمجھ آ گئی ہے ویڈیو, پھر سے چلاؤ. اب یہی وہ الیاس صاحب ہیں جنہوں نے میڈیا کے سامنے یہ بات بھی بیان کی تھی اور اسی طرح سے یہ بھی کہا تھا کہ ہر مورتی کے اندر خدا موجود ہے, ہر مورتی میں خدا موجود ہے. تو یہ افسوس کی بات ہے, اس کو نہ قرآن کا علم ہے اور نہ سنت کا علم ہے. اب اس سے کوئی پوچھے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, تم اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو, اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. اب کرشن کا نام قرآن کریم میں کہیں آیا ہے؟ نہیں, کہیں نہیں. اور کرشن کی زندگی کے بارے میں جو کتھائیں موجود ہیں ان کا مطالعہ اس مفتی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس نے سنی سنائی بات کرشن کے بارے میں کہی ہے. حالانکہ اکثر اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ یہ دیو مالائی ہے, یہ افسانہ ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بے سروپا بات ہے, یہ بناوٹی چیزیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی سورسز ہیں جانکاری کے کرشن کے بارے میں یا وشنو کے بارے میں جو سورسز ہیں وہ بعد میں کسی نے بنا کر لکھ دیا ہے. یہاں تک کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی مانا ہے کہ ان کتابوں کو آتھینٹک کتاب نہیں مان سکتے. ان جو کتابیں آج پڑھائی جاتی ہیں مہابھارت کے نام سے, گیتا کے نام سے یا دیگر ناموں سے جو کتابیں آج دستیاب ہیں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی الیاس نے کرشن کو جو مقام دیا ہے, جو مرتبہ بتایا ہے, یہ بالکل درست نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور جس طرح سے کہانیاں کریٹ کی گئی ہیں, بنائی گئی ہیں کہ کس طرح سے وہ ننگی عورتوں کے کپڑے چرایا ہے اور کس طرح سے اس نے کئی ایک کو بیجا قتل کیا ہے, یہ سب کہانیاں بالکل ہی واضح کہ یہ مفتی الیاس صاحب دیوبند سے فارغ ہیں. کہاں سے فارغ ہیں؟ دیوبند سے. جی, دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں. دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں. یہ اپنے نام کے ساتھ قاسمی بھی لکھتے ہیں. اچھا. اور ان صاحب کے بہت سے ایسے قصے اور کہانیاں ہیں جن کو بیان کرنا مناسب نہیں. البتہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہی وہ مفتی صاحب ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی توہین کرتے ہوئے اور مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے, ہر چیز میں ہے, یہاں تک کہ مورتی کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہے, مورتی کے اندر بھی خدا ہے. اب یہ عقیدہ جہمیہ کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ جہمیہ کا عقیدہ ہے. اور جہمیہ, یہ جہم بن صفوان, یہ یہودی آدمی تھا. کون آدمی تھا؟ یہودی تھا. کہ ایک مسلمان آدمی وہی عقیدہ رکھتا ہے جو رب کے قرآن اور نبی کے فرمان میں ہے, اور جس طرح سے صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے اسی طرح سے ایک مسلمان سمجھتا ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مفتی الیاس صاحب نے نہ قرآن کی
بات مانی ہے اور نہ نبی کی سنت کی اور نہ صحابہ کا فہم پیش کیا ہے، بلکہ یہ منمانی کر رہے ہیں، منمانی کر رہے ہیں، اور منمانی کا نتیجہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ مانا جا رہا ہے اور کرشن کو بھی اوتار مانا جا رہا ہے یا میسنجر مانا جا رہا ہے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، قرآن و سنت کے بالکل ہی خلاف ہے، اور یہاں تک کہ اس مفتی کے خلاف بہت سے علماء نے بھی فتاویٰ دیے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر ایرے غیر نتھو خیرے کی بات نہیں سننی چاہیے، بلکہ جو رب کے قرآن اور نبی کے فرمان سے دلیل پیش کرے اسی کی بات ماننی چاہیے۔ اب میڈیا والے کیا کرتے ہیں کہ کسی ایسے ایرے غیرے کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی بات کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے بھی کرشن کو اپنا بھگوان مان لیا، اوتار مان لیا، میسنجر مان لیا، حالانکہ کرشن کی کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے، کوئی ایسا پیغام نہیں ہے جو واقعتاً انسانیت کے لیے بہتر ہو، کوئی ایسا پیغام نہیں۔ ابھی جتنے ڈیبیٹس وغیرہ ہو رہے ہیں، اور خاص طور سے یہ اسلام اور ہندو دھرم سے متعلق، اس میں تمام کے تمام پنڈت لوگ لاجواب ہیں، پنڈت لوگ لاجواب ہیں، جی جی، اور ان کی کتابوں کے اندر تضادات پائے جاتے ہیں، کنٹروڈکشن ہے ان کتابوں کے اندر، ایک کی بات دوسرے سے بالکل ٹکراتی ہے۔ اب یہ کتنی عجیب ترین بات ہے کہ کچھ عورتیں بغیر کپڑے کے نروست ہو کر وہ نہا رہی تھیں، ان کے کپڑے چورانے والے ہیں، تو ان کو کوئی یعنی آئیڈیل مانا جا سکتا ہے؟ آج اگر کوئی ایسی بغیر کپڑے کی عورت نہا رہی ہو تو اس کے کپڑے چورانا درست ہوگا؟ نہیں بالکل، یہ تو بالکل درست نہیں ہوگا۔ تو ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے جس کی وجہ سے کہا جا سکے کہ یہ بہت ہی بڑے ریفارمر تھے یا بھگوان تھے۔ یہ بالکل ہی غلط ہے، لاجیکل بھی غلط ہے، اور ان کی کتابوں کی روشنی میں اور اس سلسلے میں میں بعض اخوان کو بتا دوں کہ ایک چینل ہے، حالانکہ اس چینل سے بہت ہی غلط تاثر جاتا ہے، لیکن یہ بہوجن سماج والوں کا چینل ہے۔ کس کا چینل ہے؟ اچھا، بہوجو سماج، بہوجن اچھا بہوجن، اچھا ہاں بہوجن سماج، یا جس کو آرجک سنگھ کہا جاتا ہے، آرجک سنگھ۔ اچھا، اور ایک چینل ہے ڈھول میں پول، اچھا ڈھول میں پول، ہاں یہ سب وہ چینل ہیں جن میں وہ ہندو خود، جن کو ہندو کہا جاتا ہے آج، جس پر فخر کیا جاتا ہے، ان لوگوں نے خود ہی پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ یہ کتھائیں ہیں، کتھائیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں۔ تو ایک مسلمان آدمی جس کا ایمان اللہ تعالی پر ہے، جس کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، کیا کرشن کو، جس کے یہ اعمال ہیں، ان کی کتاب کی روشنی میں، میں نہیں کہتا، ان لوگوں نے خود ہی لکھا ہے، اور اتنا ہی پر بس نہیں، بلکہ کرشن کی کتنی بیویاں تھی پتا ہے؟ 16,108، 1,108، جی 16,108 بیویاں۔ تو یہ آدمی کبھی بھی اس لائق ہو سکتا ہے کہ اس کو آئیڈیل بنایا جا سکے؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی آدمی 16,108 شادی کر سکتا ہے؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی تو آئیڈیل نہیں ہو سکتا، آئیڈیل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ کوئی دو شادی کر لیتے ہیں تو بوال کھڑا کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں یہی بات ہے، یہی بات۔
اور یہ جاننے کی اسلام کے ضرورت ہے. اوپر اصل میں ہمارے ہاں علم سے دوری ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے. اور خاص طور سے یہ جو دارالعلوم دیوبند کے بہت سے مفتی ہیں، ان لوگوں کو میڈیا میں آنے سے پہلے یہ معلومات حاصل کر لینی چاہیے تھی. یہ معلومات نہیں حاصل کیے اور ایسے ہی آ کر کے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں، میڈیا والے، جو ہندوستان کا میڈیا ہے آج، اس کا مقصد بھی آج یہ بنا ہوا ہے. ہاں، اصل میں یہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دھڑلے سے پہنچ جاتے ہیں وہاں. کیا بالکل کیوں بلایا جا رہا ہے، کیا بولنا ہے وہاں، یہ سب ریسرچ نہیں کرتے ہیں، جانچ پڑتال نہیں کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. جبکہ اس اچھا، ویڈیو میں ایک کمال بات کی اور بات تو کہی گئی یہ ہے. ہے، کمال کی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن کی آیت تک نہیں پڑھنے آتا ہے، ان لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے. ہاں، جن لوگوں کو عربی زبان سے بالکل واقفیت نہیں ہے، ان لوگوں کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے. وہ لوگ عربی کا ایک تو چاہتے ہیں. مقولہ ہے، جی، وہ تو چاہتے ہیں نا کہ ہم لوگ ہمارا فیور میں ہی جو کچھ بھی بولے ہمارا فیور میں بولے. میڈیا والا تو یہ چاہتے رہتے ہیں. ہاں ہاں بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ کہ آج مین جو اسٹریم میڈیا جس کو کہتے ہیں، اس کا تو نظریہ بالکل ہی واضح ہے. اس کا کام ہی ہے اس طرح سے ہندو مت کو پھیلانا، چاہے وہ کتنی غلیظ بات رہے. گوبر کھانے کی بات ہو یا گو موتر پینے کی بات ہو، اس کو پرموٹ کرتے ہیں، جی ہے نا. تو مسلمان کو کم سے کم ہوشیار ہونا چاہیے نا. جی مسلمانوں کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ مسلمان کم سے کم ایسی جگہوں پہ نہ جائیں، اور اگر کوئی بول بھی دیا ہے تو اسے پروف مانگے، ثبوت مانگے کہ بھائی تم جو یہ بات کہہ رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے. ہمارا قرآن تو بالکل واضح کہتا ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو. اب اس مفتی نے بھی کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے. قیاس آرائی سے تو یہ چیز ثابت نہیں کی جا سکتی. ثابت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ثابت کی جا سکتی ہے. اس لیے جن بھائیوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچی ہے، ان بھائیوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بالکل ہی غلط ہے، اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. ہاں، جب ہم یعنی اتنی واضح ترین بات، کسی کو ہم اللہ کا ولی نہیں بول سکتے، اللہ کا ولی نہیں بول سکتے کسی کو، ہم کسی کو شہید نہیں بول سکتے، تو کیا اللہ کا نبی کسی کو بول سکتے ہیں بغیر دلیل کے؟ بالکل نہیں. اس موقع سے نوٹ کر لیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بچے کی وفات کے موقع سے کہا، عصفور من عصافیر الجنہ، جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا، کہا تمہارے پاس اس کا علم ہے؟ کہاں سے تمہیں معلوم ہوا؟ کیسے تمہیں معلوم ہوا؟ منع کر دیا، جبکہ بچے کا انتقال ہوا تھا. اسی طرح سے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. ایک صحابیہ نے بڑی تعریف کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم، ہم اس کے لیے خیر تو چاہتے ہیں لیکن اس کا علم نہیں، اس کا علم نہیں ہے. ہم خیر کی تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، اس کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں، لیکن جنتی نہیں کہہ سکتے. یہ کتنی واضح ترین دلیلیں ہیں کہ جب کسی کو اللہ کا ولی نہیں بول سکتے، جنتی نہیں بول سکتے، کسی کو شہید نہیں بول سکتے، تو کیا کسی کو پیغمبر بنا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بنا سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن و سنت کی پیروی کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ دکھا دوں، لوگ دیکھ لیں، لوگ دیکھ لیں. یہ دیکھیں سورۃ الاعراف ہے،
سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ مومنوں، مسلمانوں، اس چیز کی پیروی کرو جس کا نزول تمہارے پروردگار کی طرف سے تم تک ہوا ہے، اور وحی الہی کے علاوہ کی پیروی نہ کرو۔ وحی الہی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ جی اس لیے کبھی بھی ایسی باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے اور نہ ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ بس اللہ رب العالمین توفیق دینے والا ہے۔